إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم واجب الاحترام قابل قدر دوستو عزیز ساتھیو، آج جس موضوع کی مناسبت سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے وہ ہے علامات قیامت، قیامت سے قبل کے فتن، حالات، واقعات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. تو اس سلسلے میں علامات قیامت، حالات، فتنے، ملاحم، بڑی جنگیں، ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اس بات کو سمجھنے سے، اس کا آغاز کرنے سے قبل تین باتیں سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. نمبر 2، ہم علامات قیامت اور قیامت کے موضوع کو اتنی اہمیت کے ساتھ اس زمانہ میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، ہم اس پر گفتگو کیوں ضروری سمجھتے ہیں. اور تیسری بات کہ کیا پیش آنے والے تمام واقعات، فتن، احوال، جنگیں اور جتنی اس میں جزیات ہیں، جنگیں ہیں، مقامات ہیں، مکانات ہیں، تعداد ہے، تو کیا یہ تمام واقعات، حالات اور جزوی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح اور مستند احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں؟ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان تمام حالات و واقعات کے ہوتے ہوئے اور اتنی تفصیلی خبر کے ہوتے ہوئے دنیا میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اور اگر دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی آنے کی صورت، شکل کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ان باتوں کے عرض کر لینے کے بعد ہم ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر نزول عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کی وفات اور ان کے بعد دنیا کے حالات کیا ہوں گے، قیامت تک کی صورتحال پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، سفر کرنے کو، مل بیٹھنے کو، مسجد کے ماحول میں دین کی بات کے سننے کو
اور انتہائی فکر اور غور کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان حالات و واقعات کے سمجھنے کی نیت سے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ جن ساتھیوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے، اللہ ان کی محنت کو، ان کی فکر کو، ان کی کاوش کو قبول فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، قیامت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال نے 3 موضوع ارشاد فرمائے۔ قرآن پاک کا موضوع 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ جہاں گفتگو ہوئی ہے توحید اور توحید کے متعلقات پر گفتگو ہوئی، رسالت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے والے شخصیات سے گفتگو ہوئی، اور قیامت کے احوال پر گفتگو ہوئی۔ اس کے ضمن میں اور چیزیں بیان ہوتی رہیں، واقعات بیان ہوتے رہے، لیکن بنیادی گفتگو کا، قرآن پاک کے کلام کا اور قرآن پاک کے مضامین کی بنیاد جو ہے وہ انہی 3 چیزوں پر قائم ہے: توحید اور توحید کے متعلقات، رسالت اور رسالت کے متعلقات، قیامت اور قیامت کے متعلقات۔ ہماری گفتگو یا ہم جو چیز بیان کرتے ہیں حالات اور واقعات کے ضمن میں، یہ عقیدے کا حصہ بھی ہے، قیامت اور قیامت کی متعلقات پر گفتگو کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے حالات و واقعات کی خبر بھی ہے، اس میں احادیث کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اس میں مسلمانوں کے مستقبل کے حالات واضح طور پر جو حدیث شریف میں ہیں اس پر بھی گفتگو ہے۔ تو اس اعتبار سے اس گفتگو کے اندر یا اس علم کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں: قرآنی مضامین، احادیث، تاریخ، سیرت نبویہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علم، جو حالات، واقعات، فتن اور مستقبل کی خبر دیتا ہے، جس کو علم الفتن کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ موضوع اہم ہے کہ یہ ہمارے عقائد کا حصہ بھی ہے، احادیث کا بیان بھی ہے، تاریخ بھی ہے اور سیرت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مستند احادیث کے ذریعے اسلام میں جو بنیادی کتب ہیں احادیث کی، ان کے ذریعے سے مسلمان کو مسلمان کے مستقبل اور حالات و واقعات سے جو آنے والے ہیں ان سے آگاہ کریں۔ تو پہلی بات یہ عرض کی کہ قیامت اور قیامت کی علامات پر گفتگو مسلمان کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے اور قرآن پاک کے 3 بنیادی مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور قیامت کی علامات کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جس طرح قیامت اور علامات قیامت قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے، اسی طرح احادیث کا بھی بنیادی مضمون، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی ارکان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔
تو والیوم الآخر میں قیامت اور قیامت کے متعلق گفتگو ہے. اور اسی طرح ذخیرہ حدیث میں 7 لاکھ سے زائد احادیث ہیں. اس میں ایک حدیث ایسی ہے جس کو متفقہ طور پر علماء امت نے ام السنہ کہا ہے. ایسی حدیث جس میں دین کی موٹی موٹی تمام باتیں، تمام مضامین آگے ایک ہی حدیث میں اس کو ام السنہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی بنیادی چیزیں ساری کی ساری اسی ایک حدیث میں آ گئیں. وہ حدیث معروف ہے، حدیث جبریل، جس کو حدیث ام السنہ کہا جاتا ہے. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انسانی صورت میں آئے اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی سوال پوچھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان اور اخلاص کیا ہوتا ہے، اور یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جس طرح مسئول کو، سوال کرنے والے کو قیامت کے وقت کا علم نہیں، اسی طرح جو ہے جس طرح سائل کو پتہ نہیں اسی طرح مسئول کو بھی پتہ نہیں. جس طرح تجھے قیامت کے وقت کا اندازہ نہیں، اسی طرح اللہ نے قیامت کا علم مجھے عطا نہیں کیا. الیہ یرد علم الساعہ، جب قیامت کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب الیہ یرد، اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ اگر قیامت کے وقت کے بارے میں آپ سے سوال کریں، قیامت کا عقیدہ نہیں، قیامت کے علامات نہیں، قیامت کے مناظر نہیں، قیامت کے احوال نہیں، قیامت ایان مرساہا کہ اس کا وقت کیا ہے، تو الی ربک منتہاہا، اس سوال کا جواب اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ اگر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کب آئے گی، قل، ان سے کہہ دیجئے لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، اس میں جبریل امین علیہ السلام آئے، سوال کیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے. اس حدیث کو علماء امت نے اتفاق کے ساتھ ام السنہ قرار دیا ہے، بنیادی حدیث جس میں دین کی تمام بنیادی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. اس سے اس بات کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ قیامت اور علامات قیامت قرآن کا بھی بنیادی مضمون ہے اور حدیث شریف کا بھی بنیادی مضمون ہے، اور کسی بھی مسلمان کے ایمان و یقین اور عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے. یہ ایک مختصر سی 2 باتیں تھیں کہ قیامت اور علامات قیامت کی اہمیت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قیامت اور احوال قیامت کو تفصیل سے بیان کیا، اور قرآن پاک کا تو مضمون ہے ہی، بالخصوص آخری 5-6 پارے تو ہیں ہی قیامت پر. اس میں تمام احوال، واقعات، مناظر قیامت کے متعلق اور قیامت کے احوال کے متعلق، جس میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو صورت ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 26ویں پارے کی دوسری صورت ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ علامات قیامت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. دوسری بات کہ قیامت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، قرآن پاک کا مضمون ہے، احادیث کا مضمون ہے. اس کے ساتھ جو علامات قیامت ہیں
ان کی اہمیت کیا ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ حصہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت، علامات قیامت، قیامت سے پہلے کے حالات، واقعات، فتنے، جنگیں، یہ جتنا علم تھا، یہ جتنے واقعات و حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں کہ اس سے زیادہ تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں. اور محدثین کرام نے، علماء امت نے اس حصے کو، جو حدیث ہی کا ایک حصہ ہے، اس کو الگ پہچان دے کر، الگ نام دے کر اس کو نمایاں کیا ہے کہ یہ اس علم کا نام علم الفتن ہے، اور اس میں بیان ہونے والی جتنی احادیث ہیں ان کو الگ عنوان دیا اور کتاب الفتن معاشرات الساعہ کے نام سے اس کو اپنی اپنی کتب احادیث میں بیان کیا. حدیث کی کوئی بڑی کتاب ایسی نہیں جس میں کتاب الفتن یا ابواب الفتن موجود نہ ہو. اور اسی نام کے ساتھ، اسی حوالے کے ساتھ کہ علم الفتن پر جتنی احادیث ہیں وہ کتاب الفتن میں بیان ہوں گی. وہ الگ سے ایک چیپٹر ہے، عنوان ہے، مضمون ہے، احادیث جمع ہیں، وہ ہر کتاب کے اندر ہے. صحیح بخاری میں دوسری جلد میں کتاب الفتن موجود ہے. صحیح مسلم کی دوسری جلد میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ موجود ہے. سنن ابی داؤد کی دوسری جلد میں کتاب الفتن اور ابواب المہدی و ذکر الدجال کے نام سے ابواب موجود ہیں. جامع ترمذی میں ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دوسری جلد میں موجود ہے. سنن ابن ماجہ میں ابواب الفتن کے نام سے یہ تمام احادیث ایک جگہ جمع ہیں. سنن نسائی میں موجود ہیں، مستدرک حاکم میں موجود ہیں، مسند احمد میں ابواب الفتن کے نام سے کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں. تو حدیث کی ہر بڑی اور مستند کتاب میں ایک الگ سے ایک اندر، کتاب کے اندر ایک کتاب، کتاب کے اندر ایک عنوان، کتاب کے اندر مضامین الفتن کے نام سے ان تمام حالات و واقعات کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ احادیث شریف میں موجود ہیں، جو اس بات کی اہمیت بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ مضمون کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو انسان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اول سے لے کر آخر تک دنیا کی، دنیا سے قبل کی، دنیا کے بعد کی تاریخ انسان کو بتائی. ورنہ کسی مذہب میں یہ تفصیل موجود نہیں ہے. مثلا اس دنیا میں انسان سے پہلے کیا تھا، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تو کیا تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا، قرآن و حدیث میں موجود ہے. زمین کی، دنیا کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ کا عرش کہاں تھا، قرآن و حدیث میں موجود ہے. دنیا کیسے وجود میں آئی، قرآن و حدیث میں موجود ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی، ان سے گفتگو کیا ہوئی، وہ جنت میں کیسے داخل کیے گئے، ان کے ساتھ کون تھا، جنت سے اتارے کیسے گئے، کہاں اتارے گئے، کتنا عرصہ وہ اکیلے رہے، کیا کیا اللہ سے مانگتے رہے، کہاں وہ جمع ہوئے، ان سے آگے تخلیق کیسے ہوئی، ان کو نبوت کیسے عطا ہوئی، اور ان سے اولاد کا سلسلہ کیسے چلا،
دنیا کیسے وجود میں آئی، خاندان کیسے وجود میں آئے، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کو